وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ چل باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا۔ صرف اسی کے لیے تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جسے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہے تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جس کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں باقی انبیاء کرام سے مختلف ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے قیمتی راز ہیں۔ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ۔ آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جبکہ بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ موجود ہوں جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی، جہاں مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید قریب تر کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ناممکنات کے حد میں اس ذات پر اعتبار، اللہ پر یقین جو سب سے اعلیٰ و ارفع تمام جہانوں کا خالق،
جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دینا۔ یہ ہے دل و جان سے دی گئی وہ گواہی، اے میرے رب، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں، بس اب ایک تو ہی ہے۔ تو سامنے کھڑا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں، پھر اس رب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں۔ وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ناممکنات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت پر توجہ دیں کہ جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہوا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں اللہ پر یقین کا سفر۔